السلام علیکم سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب کے اس مشہور بدماش کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی زندگی میں اس پر 80 قتلوں کے مقدمات درج تھے، لیکن حیران کن طور پر اس شخص نے حج اور عمرے بھی کر رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مسجدیں، مدرسے اور امام بارگاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ دوستو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح پرہیزگار اور نیک شخص آخر جرائم کی دنیا کا بادشاہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا بڑا شہر نہیں ہے جس کے تھانوں میں اس خطرناک بدماش کے خلاف قتل کے مقدمات درج نہ ہوں۔ اس مشہور زمانہ ڈان نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جیل میں ہی گزارا۔ بے شمار قتلوں کے بعد اس شخص کو سزائے موت سنا دی گئی جو کہ بہت جلد عمر قید کی سزا میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو اس شخص کی کہانی کا آغاز کیسے ہوا اور کیا اسباب بنے کہ ایک نمازی پرہیزگار شخص 80 لوگوں کا قاتل بن گیا؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سیاست ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس پراسرار کہانی کی جانب۔ دوستو یہ ہے حاجی جاوید اقبال۔ یہ شخص اپنے علاقے میں کالا دائی والا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اپنے بچپن ہی سے ویلڈنگ کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ قریب ہی ایک ہسپتال میں نرس تھی اور اس ہسپتال میں وہ دائی والا کام کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں حاجی جاوید اقبال کو کالا دائی والا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کی عمر جب 14 سال تھی تو اس کی والدہ کو ایک دن ہسپتال جاتے ہوئے ایک شخص نے راستے میں تنگ کیا۔ جب کالے کو اس بات کا علم ہوا تو یہ کم سن لڑکا بدلہ لینے کی آگ میں جلنے لگا۔ ایک دن اس کی والدہ کو تنگ کرنے والا شخص کسی حجام کی دکان پر بیٹھا تھا۔ کالے نے دکان پر پہنچ کر اس طرح اٹھایا اور اس شخص پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس طرح کالا دائی والے نے 14 سال کی عمر میں پہلا قتل کیا۔ اگلے ہی دن پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد ہی لاہور کے انڈر ورلڈ ڈان بلا ٹرکاں والا نے کالا دائی والا کو جیل سے نکلوا لیا اور پھر کالے نے بلا ٹرکاں والا جو کہ ٹیپو ٹرکاں والے کا والد تھا اس کے گن مین کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بلا ٹرکاں والا کے گروپ کی لاہور میں پرانی دشمنیاں چل رہی تھی اور ان کے گروپ میں قتل و غارت ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے کالا بھی ان کے گروپ کا حصہ بن گیا۔ لہٰذا کالا دائی والا بھی اس دلدل میں پھنستا گیا اور اس پر کئی قتلوں کی FIR درج ہوئی۔ یہ زیادہ تر قتل بلا ٹرکاں والا کے کہنے پر ہوا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور کئی قتل ہوتے رہے اور کالا دائی والا کا نام لاہور سے نکل کر پورے پنجاب میں گونجنے لگا۔ اس شخص کا جیل میں بھی آنا جانا لگا رہتا تھا اور پولیس والوں سے بھی مخالفت بڑھتی گئی۔ ایک دفعہ کالے کو گجرانوالہ جیل سے نکلوا کر پولیس کے ذریعے قتل کروانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن معجزاتی طور پر یہ شخص محفوظ رہا۔ اسی طرح پولیس نے ایک دفعہ دریائے راوی کے پل پر ایک مشہور انسپیکٹر کی سربراہی میں کالا دائی والا کا قتل کرنا چاہا، لیکن عین اسی وقت وہاں سے مشہور حکومتی رکن کا گزر ہوا اور اس نے کالا دائی والا کو پولیس سے بچا کر واپس گجرانوالہ جیل میں ڈلوا دیا۔ CIA پولیس 24 گھنٹے کالا دائی والا گروپ کے پیچھے رہتی تھی۔ اس کے کئی لوگوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ CIA سٹاف نے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا تھا۔ جب کالے کو اپنے دوستوں کی گرفتاری اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہونے کا معلوم ہوا تو اس نے CIA کے انسپیکٹر کو فون کر کے اپنے ساتھیوں کو رہا کرنے کا بولا۔ انسپیکٹر کے انکار کرنے پر کالے نے اس پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے بھی کروائے۔ ایک دفعہ کیمپ جیل سے رہائی کے موقع پر CIA سٹاف نے کالا دائی والا کو گرفتار کرنے کی پھر سے کوشش کی، لیکن یہ شخص پولیس کا یونیفارم پہن کر پولیس کی ہی گاڑی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد بلا ٹرکاں والے کے کہنے پر اس نے پولیس کو گرفتاری دے دی اور بعد ازاں بلا ٹرکاں والا نے ہی اسے جیل سے نکلوا لیا۔ اس مشہور زمانہ شخص کی کئی مخالف گروپوں سے دشمنیاں چل رہی تھیں اور کچھ دشمنیاں اس نے اپنے دوستوں کی وجہ سے پال رکھی تھی۔ لاہور سمیت پنجاب کا مشہور ڈان بلا ٹرکاں والا کالے دائی والے پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتا تھا اور وہ اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے کو بھی بولا کرتا کہ کالا دائی والا ایک بھروسے مند آدمی ہے، اس سے صلاح مشورہ کیے بغیر کبھی بھی مت چلنا۔ ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جب دشمنوں نے بلا ٹرکاں والا کو قتل کر دیا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد کالا دائی والا نے کچھ وجوہات کی بنا پر ٹیپو ٹرکاں والا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کالے کی ایک بات مشہور تھی کہ یہ اپنے مخالفین سے نہ ہی صلح کرتا اور نہ ہی انہیں معاف کیا کرتا۔
ایک دفعہ سیالکوٹ میں اس شخص نے اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے لیے گدھا گاڑی لی اور سبزی بیچنے والے کا روپ دھار کر ان کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں پر اپنے مخالفین کے 4 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد یہ اسی حلیہ میں فرار ہو گیا۔ اس کے بیٹے کے مطابق اس شخص نے کبھی بھی اپنے سے اوپر کسی کو بدمعاش نہیں مانا۔ یہ غریب کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ مظلوم کی مکمل طور پر حمایت بھی کیا کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کالا دائی والا مزاروں پر جایا کرتا تھا اور ولیوں فقیروں کو بہت مانتا تھا۔ اس کے استاد اور مرشد کا تعلق سرگودا سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے مرشد کی دعا تھی کہ تم گولی سے نہیں مرو گے۔ اس کی زندگی میں مخالفین کی طرف سے اس پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اس کے مخالفین کے کئی لوگ قتل ہوئے، جبکہ معجزاتی طور پر یہ شخص ہمیشہ بچ نکلتا تھا۔ گجرانوالہ پل پر بھی اس کا مخالفین سے آمنا سامنا ہوا اور درجنوں افراد قتل ہوئے، لیکن یہ شخص بچ گیا۔ اس کے علاقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ کئی دوسرے شہروں میں بھی اس کا مخالفین سے آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ سن 2010 میں یہ اپنی رہائش گاہ سے نکل رہا تھا تو مخالفین نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس میں اس کے 2 ساتھی قتل ہو گئے، لیکن یہ بچ نکلا۔ اس کے بعد سیشن کورٹ میں کالا دائی والا کو قتل کرنے کے لیے مخالفین نے اپنے ایک بندے کو وکیل کے بھیس میں بھیجا، لیکن جب وہ شخص کالے پر حملہ کرنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بندوق نیچے کر دی، جس کی وجہ سے کالے کی ٹانگ میں گولی لگی، لیکن مخالف آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کالے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کے کاروبار سے بھی منسلک تھا اور ایک دفعہ لاہور میں یہ اپنے دفتر کی طرف جا رہا تھا تو مخالفین کے حملے کے نتیجے میں اس کے 2 ساتھی قتل ہو گئے اور کالا دائی والے کے جسم پر 15 گولیاں لگیں، لیکن 15 گولیاں لگنے کے باوجود بھی یہ شخص ایک بار پھر سے معجزاتی طور پر بچ گیا۔ لاہور میں موجود شہزان فیکٹری کے پاس ایک دفعہ کالے دائی والے کا پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ اس پولیس مقابلے میں کالے کا بیٹا قتل ہوا، جبکہ دوسری طرف 3 پولیس اہلکار بھی مارے گئے اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی پولیس مقابلے میں کالے کے 3 ساتھی بھی قتل ہوئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور کالے دائی والے پر پولیس مقابلے، قتل و غارت اور اس جیسی کئی وارداتوں کے 80 کے قریب مقدمات بن چکے تھے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کے ایک اور بیٹے پر 302 کا مقدمہ درج ہو گیا۔ پولیس نے اسے جیل میں بند کر دیا اور تب کالا بھی بے بس ہو چکا تھا کہ اپنے بیٹے کو جیل سے آزاد کروا لے۔ بس اسی غم میں یہ شخص روز سوچتا رہتا کہ لوگوں کے بیٹوں کو میں جیل سے نکلوا لیا کرتا تھا اور آج اپنا بیٹا جیل میں ہے اور میں بالکل بے بس ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی رنج میں کالے دائی والے کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ اس دنیا فانی سے چل بسا۔ اس طرح سے ویلڈنگ کا کام شروع کرنے سے لے کر 80 قتل کرنے تک یہ سفر اختتام کو پہنچا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد اسی طرح کی ایک اور کرائم سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔